باز بلند صلوات. آل محمد وعجل فرجہم. یہ بچے جو سامنے بیٹھے ہیں اردو سمجھ تو تھوڑی تھوڑی میری. آپ میں سے کتنے بچوں کو دعا یا علی و یا عظیم یاد ہے؟ ایک کو. ہاں چلو ٹھیک ہے. تو ایک ہم دوسرا ٹاسک دے رہے ہیں. آج جمعرات ہے نا؟ جمعرات ہے نا؟ ٹھیک ہے. کل جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل تک یعنی ٹیوزڈے تک. ٹیوزڈے کو آپ کی فرینچ میں کیا بولتے ہیں؟ مغدی. چلے مغدی تک، مغدی تک انشاءاللہ یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں دعائے یا علی و یا عظیم یاد کر کے آئیں. ماں باپ ان کو موٹیویٹ کریں. تو 2 بچوں کو انشاءاللہ، بلکہ 4 بچوں کو ہم انشاءاللہ گفٹ دیں گے جو یا علی و یا عظیم فل یاد کر کے آئیں. ٹھیک ہے نا؟ بات میری سمجھ میں آ گئی؟ اگر سمجھ میں نہیں آئی تو بلند ترین صلوات. اب اگر سمجھ میں آئی ہے تو بلند ترین صلوات. تو آج سے لے کے مغدی تک یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ کی عمر ایج کیا ہے؟ 10 سال سے اوپر تو نہیں ہو نا؟ 12. چلو یعنی سمجھے 0 سے 12 سال تک. 0 سے 12 سال تک کے جتنے بھی بچے ہیں انشاءاللہ مغدی تک انشاءاللہ 4 بچوں کو گفٹ ملے گا جو یا علی و یا عظیم یاد کریں گے. تو انشاءاللہ جب ہم یہاں درس کے لیے آئیں گے تو مغدی کو انشاءاللہ وہ ہم ان سے سنیں گے. جو 4 بچے ہوں گے ان کو انشاءاللہ گفٹ دیا جائے گا. بلند ترین صلوات. حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا سرکار امام زمانہ. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفی کل ولیاً وحافظاً وقائداً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. وعجل فرجہم. مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. خدا فرما رہا ہے کہ علی کے وسیلے سے میرے در پہ آنا، نبی کے وسیلے سے میرے در پہ آنا، پنجتن کے وسیلے سے میرے در پہ آنا. اور مسلسل سن رہے ہیں کہ رسول خدا بھی جب دعا مانگتے تھے مانگتے خدا سے تھے مگر وسیلہ علی کو بناتے تھے. علی مولا بھی جب خدا سے مانگتے تھے مانگتے خدا سے تھے وسیلہ رسول کو بناتے تھے. یہ جو ہم پہ کبھی اعتراض ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ بھائی آپ نبی سے کیوں مانگ رہے ہو، آپ علی سے کیوں مانگ رہے ہو. ہم یہی کہتے ہیں ہم نبی اور علی سے نہیں مانگ رہے، مانگ خدا سے رہے ہیں، وسیلہ علی کو بنا رہے ہیں. اچھا، اور عجیب بات ہے یہ لوگ جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں، جسے میں نے کہا شیعہ بھی وسیلے کے قائل ہیں اور سنی بھی وسیلے قائل ہیں. اور ہمارے ماشاءاللہ مومنین اور مومنات نے ماشاءاللہ 40 کے قریب مومن و مومنات نے قرآن کی آیتوں سے ثابت کیا
5 آیتیں لے کر آئے الحمدللہ، جس سے ثابت ہوا کہ اللہ خود وسیلے کا حکم دے رہا ہے کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، حضرت آدم کی توبہ قبول 5 دن کے وسیلے سے۔ اسی طرح حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ اے ہمارے بابا توبہ ہماری قبول فرمائیے، کہا کہ میں دعا کروں گا، یعنی ان کی توبہ قبول ہوئی حضرت یعقوب کے وسیلے سے۔ یہ تمام آیتیں جو ماشاءاللہ مومن اور مومنات نے محنت کر کے قرآن سے ثابت کیا، لیکن عجیب لوگ ہیں بعض لوگ جو مسلمان ہوتے ہوئے وسیلے کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا عجیب بات ہے، وہی لوگ جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں جب ان کے بال بڑے ہو جاتے ہیں، بال داڑھی کے سر کے، جب ان کے بال بڑے ہو جاتے ہیں تو نائی کے وسیلے سے بال کٹواتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے غور فرمائیے گا، وہی لوگ جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں بال کٹوانے کے لیے نائی کا وسیلہ استعمال کرتے ہیں، وہی لوگ جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے باورچی کا وسیلہ استعمال کرتے ہیں۔ باورچی نہ ہو تو ان کا کھانا نہ بنے، ان کا پیٹ نہ بھرے۔ وہی لوگ جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں جب دنیا میں گھر بناتے ہیں انجینئر کے وسیلے سے، بلڈر کے وسیلے سے، پلمبر کے وسیلے سے، الیکٹریشین کے وسیلے سے۔ ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، دیکھو کون میرے ساتھ ہے بھائی۔ عجیب لوگ ہیں یہ وسیلے کے منکر، دنیا میں گھر بناتے ہیں وسیلے کے وسیلے سے اور آخرت کا گھر چاہتے ہیں بغیر وسیلے سے۔ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب دنیا میں آپ کا گھر بغیر وسیلے نہیں بنتا تو جنت میں گھر بغیر وسیلے کیسے ملے گا؟ یقیناً جنت کا گھر بھی وسیلہ اہل بیت، وسیلہ مولا علی، وسیلہ رسول سے ملے گا۔ اور الحمدللہ مومنین جو مسلسل سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، آج دوسرا جو ٹاسک ان کو دے رہا ہوں وہ کیا ہے؟ 2 عقلی دلیلیں لے کر آئیے، 2 لاجیکل ریزننگ کہ بھائی وسیلے کی ضرورت ہے۔ ہم وسیلے قائل، قرآن سے ہم نے آیتیں دی، حدیث رسول روایت ہم نے سنائی، ایک عقلی دلیل بھی ہم نے آج سنا لی۔ بھائی 2 عقلی دلیلیں کسی انسان کو کنونس کرنے کے لیے کہ بھائی کیا عقلی دلیل آپ پیش کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہم وسیلے کے قائل ہیں یہ کوئی غلط کام نہیں ہے بلکہ یہ عقل بھی اس کی سپورٹ کرتی ہے۔ ایک تو ابھی آپ نے سنا بھائی دنیا میں ہر کام کے لیے آپ ایئرپورٹ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ گاڑی کے وسیلے سے۔ پھر آپ دوسرے شہر جانا چاہ رہے ہیں جہاز کے وسیلے سے۔ وسیلے کے بغیر تو آپ کا کام نہیں چل رہا۔ دنیا میں قدم قدم پہ وسیلے کے محتاج ہیں، اور جب ہم اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں، جب علی مولا کو وسیلہ بناتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں۔ اور آپ نے کل سنا اہل بیت سب کے مددگار ہیں، سب کے مشکل کشاں ہیں، صرف شیعوں کے نہیں، سنی کے نہیں، صرف مسلمان کے نہیں صرف، بلکہ غیر مسلمان بھی جب ان کے در پہ آتا ہے تو عطا کرتے ہیں۔ اب سنیے ایک معجزہ اور مصائب، کیونکہ وقت بہت قلیل ہے۔ ایک ہندو کا واقعہ، ہندوستان کا رہنے والا ہندو، مسلمان ہے نہیں، اہل کتاب ہے نہیں، ایک ہندو ہے، اس پہ کوئی تہمت لگ گئی، کسی نے قتل کا الزام لگا دیا، کورٹ میں گیا، اور پاکستان ہندوستان کے کورٹ کچہری کے واقعات آپ نے پتہ نہیں سنے تو ہوں گے یقیناً کہ وہاں پہ کتنا انسان ذلیل ہوتا ہے سالوں سال، اور اگر کسی مالدار نے آپ پہ کوئی الزام لگوا دیا تو وہاں پہ تو حکومت مالداروں کی ہوتی ہے اور غریب آدمی بیچارہ اس کے مرنے دبنے پسنے کے امکانات بہت ہوتے ہیں۔ اب یہ بیچارے پہ تہمت کسی نے لگا دی قتل کی، لڑتا گیا، ثابت کرتا گیا، مگر کیونکہ غریب تھا، کیونکہ مسکین تھا، اتنا بیچارہ مالدار نہیں تھا، سپورٹ اتنا تھا نہیں اس کے پاس، تو کسی بھی طریقے سے اس کو نجات نہیں مل رہی تھی۔ یہاں تک کہ جس دوسرے دن اس کے خلاف حکم آنے والا تھا کورٹ میں اور جیل میں جانے کا حکم آنے والا تھا اور نہ جانے کتنے سال جیل میں سڑنے والا تھا بیچارہ، اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ بھائی میں تو موت کے سامنے ہوں، یا مجھے پھانسی ملے گی یا مجھے 25 سال جیل میں ڈالیں گے بے گناہ۔ اب میرا ایک دوست ہے مولوی ہے شیعوں کا، اس سے جا کے پوچھوں شاید کوئی دعا، کوئی نسخہ، کوئی راستہ بتا دے جس سے کیا نام ہے میری نجات ہو جائے، کیونکہ مجھے پتا ہے میں گنہگار نہیں ہوں، میں بے گناہ ہوں، دنیا میں ثابت کر نہیں سکتا، تو دنیا سے تو میں کٹ گیا۔ اب میں اس شیعہ مولوی سے پوچھوں جو کہ میرا پڑوسی ہے، میرا دوست ہے، کہ کوئی اور راستہ اگر کوئی دنیا سے علاوہ کوئی دعا کوئی ایسی ہو تو مجھے بتائے۔ کہتا ہے میں گیا اپنے شیعہ مسلمان مومن مولوی دوست کے پاس جو پڑوسی تھا میرا، میں نے کہا مولانا صاحب ہم پڑوسی ہیں، آپ کو تو پتہ ہے میں بے گناہ شریف انسان ہوں، اب ہندو ہے یہ مسلمان نہیں ہے، اور میں ہندو ہوں، آپ تو مجھے جانتے بھی ہیں، میں آپ کے پاس اس لیے آیا کیونکہ میں ہر جگہ سے نا امید ہو گیا ہوں۔ یہ میں اکثر کہتا ہوں در اہل بیت وہ در ہے
جس پہ وہی آتا ہے جو پوری دنیا سے نا امید ہو جاتا ہے۔ اہل بیت نا امیدوں کی امید ہیں، اہل بیت بے سہارا کا سہارا ہے۔ ہندو ہے، مسلمان نہیں۔ کہا مولوی صاحب اب میں نے سنا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے کچھ ہیں اس طرح کے مددگار، کوئی مجھے بھی مدد کر سکتے ہیں؟ میں بڑی مشکل میں، موت میرے سامنے ہے، پھانسی مجھے مل سکتی ہے، میں بے گناہ ہوں۔ اب یہ مولوی کہتا ہے میں نے سوچا میں اسے امام زمانہ کا توسل کا طریقہ سکھاؤں کہ امام زمانہ سے توسل کرو۔ مولوی کہتا ہے پھر میں نے کہا کہ یہ تو ہندو ہے، امام زمانہ کا اس سے کیا لینا دینا؟ تو کہتا ہے پھر میں نے سوچا امام زمانہ کیا ہم نے خریدا ہوا ہے؟ امام زمانہ صرف شیعہ کے تھوڑی، امام زمانہ تو پوری کائنات کے امام ہے۔ تو اس نے کہا میں نے ایسے کہا چلو ٹھیک ہے، اسے میں امام سے توسل کا کوئی طریقہ سکھاتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے، وہاں تو کوئی حرم تھا نہیں، اس نے کہا میں نے اپنے ہندو دوست کو کہا کہ مسلمانوں کے قبرستان میں چلے جانا اور وہاں جا کے کہنا یا ابا صالح المہدی ادرکنی۔ یہ امام کا وہ سمجھیے لقب ہے۔ جب کہتے ہیں کہ کوئی گم ہو جاتا ہے نا تو امام کو اس لقب سے جب بلاتا ہے تو اس کو امام راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ گم ہو گیا تھا، مشکلات میں گم ہو گیا تھا، مصیبتوں میں گم ہو گیا تھا، کہا مسلمانوں کے قبرستان میں جانا اور کہنا یا ابا صالح المہدی ادرکنی، اور امام تمہاری مدد کو آ جائیں گے۔ اور یہ ہمارے 12ویں امام ہیں، یہ ہمارے زندہ امام ہیں، ہمارے مشکل کشا ہیں، ابھی غیبت میں ہیں، ہم جب بھی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں ان سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اس نے کہا میں ہندو ہوں، مجھے مدد کریں گے؟ کہا ہمارے امام سب کو مدد کرتے، تم تو انسان ہو، حیوان بھی آتا ہے تو مدد کرتے ہیں۔ یہ تو بڑے کریم ہیں، کسی کو خالی نہیں لوٹاتے۔ اب اس کے پاس تو کوئی اور راستہ نہیں، ہندو ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں جاتا ہے اور رو رو کے کہتا ہے دل کی گہرائیوں سے، یقین کامل سے کہ مجھے مدد اگر ملے گی تو یہی ابا صالح المہدی کی طرف سے ملے گی۔ جانتا نہیں سا کون ہے، بس اس نے مولوی نے جتنا مختصر بتایا ہمارے 12ویں امام ہیں، غیبت میں ہیں، ہمارے مددگار ہیں، ہمارے مشکل کشا ہیں، وہ رو رو کے کہتا ہے یا ابا، ہندو کہتا ہے، مسلمان نے یا ابا صالح المہدی ادرکنی، اے اللہ کے نمائندے، اے اللہ کے نیک بندے، اے رسول کے بیٹے، اے جسے اللہ نے انتخاب کر کے اس دنیا میں مومنین اور انسانوں کی مشکل کشائی کے لیے بنایا ہے، میری مدد کر دے۔ یا ابا صالح المہدی ادرکنی۔ کہتا ہے کہ ایک نورانی شخص نظر آیا اچانک مجھے اور اس نے کہا کہ تیری مشکل ختم ہو جائے گی، تیری مشکل کل جس دن اس کا پھانسی کا حکم آنے والا تھا، کل تمہاری مشکل الٹا ختم ہو جائے گی، بجائے اس کے پاس پھانسی کا حکم آئے تمہاری آزادی رہائی کا حکم آ جائے گا۔ کہتے ہیں اچھا لیکن ایک سوال آپ سے پوچھوں؟ کہا بسم اللہ۔ اب یہ امام سے سوال پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے آپ کو مدد کے لیے بلایا، آپ نے فوراً مجھے مدد کی، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کے شیعہ، بہت سارے شیعہ اس ہندوستان میں رہتے ہیں جو مشکلات میں ہیں، تو کیا وہ آپ کو مدد کے لیے نہیں بلاتے؟ یا اگر وہ بلاتے ہیں تو آپ ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ سوال ہے نا، عجیب و غریب۔ اکثر مومنین کہتے ہیں بھائی وہ ہم دعا کرتے دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہمارا وہ درس میں دعا کے متعلق تھوڑا سا چل رہا ہے ٹاپک، اے امام زمانہ، اے ابا صالح المہدی، میں تو ہندو ہوں، آپ نے میری مدد کی، میں نے بلایا۔ اتنے سارے شیعہ ہندوستان میں رہتے، میں جانتا ہوں مشکلات میں بیچارے، کیا وہ آپ کو مدد کے لیے نہیں بلاتے؟ یا اگر وہ بلاتے ہیں تو آپ ان کی مدد کیوں نہیں کرتے جیسے آپ نے میری مدد کی؟ امام نے شکوہ کیا، امام نے کہا اگر ہمارے شیعہ جیسے یقین کامل سے، دل کی گہرائیوں سے جیسے تم نے ہمیں بلایا نا، اگر ہمارے شیعہ بھی ایسے ہمیں بلائیں تو ہم فوراً مدد کو آ جائیں۔ شیعوں کی کیا پرابلم ہے؟ بیمار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں امام رضا شفا دیجئے، لیکن یقین ڈاکٹر پہ زیادہ ہوتا ہے نا ایسا؟ میں تو مشہد میں رہ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں مومنین آتے ہیں، کینسر والے، ایڈز والے، 10,000 بیماری والے، ہاں بھائی، کہتے ہیں مولانا بچہ، بیٹی، بیوی، باپ، ماں بیمار ہو گیا، ہم لندن گئے علاج کے لیے، ہم امریکہ گئے علاج کے لیے، ہم کینیڈا گئے علاج کے لیے، ہم فلاں جگہ گئے علاج کے لیے۔ مولانا جب ہر جگہ نے نا امید کر دیا نا کہ اب علاج نہیں ہوگا تو ہم نے کہا چلو اب امام رضا کے پاس بھی چلتے ہیں۔ کب امام رضا کے پاس آئے؟ جب سب نے ٹھکرا دیا۔ ارے تم تو، وہ تو ہندو تھا نا، اسے تو پتا نہیں تھا، تم تو شیعہ ہو۔ میں نہیں کہہ رہا ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ، اور آج آپ کو ایک، اگر آپ چاہیں تو ایک نسخہ بھی بتا دوں گا ڈاکٹر سے بچنے کا، اور کوئی ڈاکٹر ہو تو ناراض نہ ہو، یہ وہ نسخہ ہے جو ڈاکٹر بھی اس پہ عمل کرے گا تو کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ یہ وہ نسخہ ہے، سپر پاور نسخہ، وہ انشاءاللہ اگر وقت رہا، کیونکہ مسائل بھی پڑھنے، وہ آپ کو بتاؤں گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر کے ہاں نہ جاؤ، اور انشاءاللہ ڈاکٹر کے ہاں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے،
ڈاکٹر سے ملو، گلے لگاؤ، لیکن بیمار ہو کے ڈاکٹر کے پاس کیوں جائیں؟ ڈاکٹر کے ہاں بیمار ہو کر کیوں جائیں؟ انشاءاللہ ڈاکٹروں کو اللہ دوسرا اچھا بزنس بھی عطا کرے کہ ان کو ہماری ضرورت بھی نہ پڑے. البتہ آپ کے یہاں ویسے ہی فری ہے ڈاکٹری والا سلسلہ نا، تو ڈاکٹروں کو ٹینشن بھی نہیں ہوگا. اب سنیے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، پہلے ڈاکٹر پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، جب ڈاکٹر نا امید ہو جاتا ہے، کر دیتا ہے، پھر کہتے ہیں امام رضا مدد کیجئے. کیوں؟ یہ غلطی ہے. امام کا شکوہ ہے. امام نے کہا تم نے دل کی گہرائیوں سے مانگا، یقین کامل سے مانگا، تمہارا پورا یقین ابا صالح المہدی پہ تھا کہ یہی میرا مددگار ہے. مگر ہمارے شیعہ ہاں مدد تو مانگتے ہیں لیکن ٹرسٹ کی غریب ہو جاتے ہیں. مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب کو نسخہ دیجئے. مولوی صاحب نسخہ دیتے ہیں، فلاں دعا پڑھو، فلاں امام کا توسل ہے، اس پہ عمل کرو، دعائے توسل پڑھو، یہ کرو. وہ کرتے ضرور ہیں لیکن ان کی نگاہیں نظریں مالدار سیٹھ صاحب پہ ہوتی ہیں، بوس پہ ہوتی ہیں کہ بوس کے دل میں کب رحم آئے گا. ارے تم مانگ امام سے رہا ہے، توکل بوس پہ کر رہا ہے. مانگ امام سے رہا ہے، توکل سیٹھ صاحب مالدار پہ کر رہا ہے. یہی ہماری کمزوری. اس پہ انشاءاللہ کل اور پرسوں تفصیل سے گفتگو. آج بالکل کیونکہ وقت قلیل ہے، نماز کا وقت بھی قریب ہے، تو میں یہاں پہ گفتگو روکوں گا. بلکہ وہ نسخہ جو آپ کو بتانے والا تھا ڈاکٹر سے بچنے والا، کل مجھے یاد دلائیے گا کہ آپ کو بتا دوں، کیونکہ اس میں تقریباً 10-15 منٹ لگ جائیں گے شاید. وہ بڑا پاورفل نسخہ ہے، بہت عمدہ نسخہ ہے، اور یہ امام خمینی کے استاد کا نسخہ ہے، یعنی کسی عام انسان کا نسخہ نہیں. انہوں نے کہا جب سے میں نے اس پہ عمل کیا کبھی بیمار نہیں ہوا. یہ بہترین نسخہ ہے انشاءاللہ. کل مجھے صرف یاد دلا دیجیے گا ممبر پہ آنے سے پہلے، مولانا آج نسخہ بتا دیجیے گا تاکہ وہ نسخہ آپ کو بتا دوں. اور یہ ڈاکٹر بھی اس پہ عمل کرے گا تو بیمار نہیں ہوگا کبھی انشاءاللہ. یہ تمام مومنین کے لیے نسخہ ہے، بہترین نسخہ ہے. تو جب اہل بیت سے مانگے، شرط کیا ہے؟ جب اہل بیت سے مانگے یقین کامل سے مانگے. ہاں ڈاکٹر کے ہاں جائیں لیکن پہلے امام رضا کے پاس آئیں. ڈاکٹر کے ہاں جائیں پہلے امام حسین کے در پہ آئیں. ڈاکٹر کے ہاں جائیں پہلے حضرت عباس کے ہاں آئیں کہ مولا شفا تو اصل آپ کے در سے ملے گی، شفا اللہ نے آپ کے در پہ رکھی ہے، اے میرے مولا آپ شفا عطا فرمائیے. پھر ڈاکٹر کے ہاں بھی جائیے، علاج بھی کروائیے، کوئی منع نہیں کرا. دنیاوی وسائل کو میں نہیں کہہ رہا کہ استعمال نہ کریں، انہیں بالکل استعمال کریں، لیکن پہلے مولا سے فقیر. یہاں مشکل آ گئی تو فوراً کہہ دو یا علی مدد. یہاں مشکل آ گئی فوراً بولو یا عباس مدد. تو دیکھو کیسے تمہاری زندگی میں تبدیلی آتی ہے. امام کہہ رہے لوگوں جب بھی مشکل ہو تو دل کی گہرائیوں سے اور اس یقین کامل سے کہ یقیناً مولا ہی عطا کریں گے، ہم سے مانگو. تو پھر دیکھو کیسے ناممکن ممکن ہوتا ہے. اہل بیت کے در سے ناممکن ممکن ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یقین کامل سے مانگو. آئیے 2 جملے یا چند جملے مصائب کے، وقت بہت قلیل ہے، اذان کا وقت قریب ہے. آج مولا علی چلے گئے، آج بیوی زینب یتیم ہو گئی، آج مولا حسن و مولا حسین یتیم ہو گئے. میں مسلسل دیکھ رہا ہوں، مصائب پڑھتا ہوں، مومنین روتے ہیں لیکن گھٹ گھٹ کے روتے ہیں. لیکن آج شہادت کا دن ہے، اگر پرسہ دینا ہے مولا کو تو آج ذرا جی کھول کے رونا، آج ذرا بلند آواز سے رونا. جب بلند آواز سے روتے ہو تو بی بی زہرا تمہیں دعا دیتی ہیں، جب بلند آواز سے روتے ہو تو اہل بیت تمہیں دعا دیتے ہیں. کوشش کرو جب بھی اہل بیت کے غم میں رو نہ گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو، بلکہ بلند بلند آواز سے رویا کرو. رو رو کے گاؤ یا علی، صرف حسن و حسین یتیم نہیں ہوئے، آج ہم سب یتیم ہو گئے. آزادارو بہت مختصر، مولا علی کو جب گھر لے کر آ رہے تھے، مولا حسن اور مولا حسین سہارا دے کر آ رہے تھے. مولا حسن زارو قطار رو رہے تھے، بیٹے رو رہے تھے. مولا حسین مولا عباس رو رہے تھے. مولا حسن کو مولا علی نے کہا بیٹا حسن تو میرا بڑا بیٹا ہے، جب تو ایسا روئے گا تو چھوٹے بھائی تڑپ تڑپ کے روئیں گے نا. حسن بیٹا تیرے بابا کو ایسے زخم بہت لگے ہیں، حسن نہ رو، حسن بیٹا نہ رو. حسن کو دلاسا دیا، حسن کو کہا نہ رو. لیکن ازادارو وہی علی جو باہر حسن کو کہہ رہے تھے حسن نہ رو، جیسے گھر آئے جیسے زینب کو روتا دیکھا وہی علی چیخ چیخ کے رونے لگے.
علی حسن کو منع کر رہے تھے، حسن بیٹا نہ رو، صبر کرو، دلاسا دے رہے تھے، مگر جیسے زینب کا گریہ دیکھا علی چیخ چیخ کے رونے لگے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا علی، آج جب زینب رو رہی ہیں کوئی زینب کو تماچا نہیں مار رہا، آج جب زینب رو رہی ہے کوئی زینب کو تازیانہ نہیں مار رہا، مگر علی آپ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آئیے عاشور کے بعد دیکھیے جب زینب روتی ہے کوئی نیزے سے مارتا ہے، آئے کوئی تازیانے سے مارتا ہے۔ علی کی غربت پہ گڑ گڑ کے نہ رونا، تڑپ تڑپ کے رونا، چیخ چیخ کے رونا۔ اذان مغرب کا وقت قریب ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، 21 رمضان ہے، روزے میں ہو، رونے کا خاص انداز اور وقت ہے۔ عزادار و طبیب آ گیا، طبیب نے مولا علی کا زخم چیک کیا اور اپنے سامان جمع کرنے لگا۔ مولا حسن آئے، اے طبیب بچا بابا ٹھیک ہوں گے یا نہیں؟ طبیب نے کہا مولا کفن کا انتظام کرو، آئے دفن کا انتظام کر، او مولا علی کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، علی کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ بس مختصر کروں، اذان کا وقت قریب ہے، عزادارو آخری وقت ہے۔ مولا علی میری جان قربان علی تیری قربت پہ، سارے بچوں کو بلایا، ایک ایک بچہ، بیٹا آ رہا ہے، بیٹی آ رہی ہے، بیٹے کا بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے حسن مولا کے ہاتھ میں رکھ رہے ہیں، کہہ رہے میرے بعد تمہارا امام حسن ہے، لیکن عزادارو عباس کی باری آئی، آئے علی نے حسین کو بلایا، حسین کے ہاتھوں میں عباس کے بازو رکھے، حسین کے ہاتھ میں عباس کا ہاتھ رکھا، گویا اشارہ کیا آیا، اور کل کربلا میں حسین، اور تجھے عباس کے کٹے بازو اٹھانے ہوں گے۔ عزادارو پھر مولا علی نے مولا حسین کو قریب بلایا، کان میں مولا حسین کو کوئی بات بتائی۔ ہائے مولا حسین نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی کہ بابا علی نے آخری وقت کان میں کیا بات بتائی، مگر عزادارو عاشور کے دن جب حسین جانے لگے، بہن زینب کو بلایا، کہا بہن زینب اکثر پوچھتی تھی بابا نے کان میں کیا کہا جایا، آج بتاتا ہوں بابا کی وصیت کیا تھی۔ بابا نے کہا حسین کربلا میں جب جانے لگے اور زینب کے بازوؤں کا بوسہ لینا، اور یا ظالم رسیاں باندھیں گے، عزادارو جیسے مولا حسین نے ہائے بابا کی وصیت پہ عمل کیا، بی بی زینب نے کہا حسین آپ نے بابا کی وصیت پہ عمل کیا، اب میں اماں زہرا کی وصیت پہ عمل کرنا چاہتی ہوں۔ اماں زہرا نے کہا جب حسین جانے لگے حسین کے گلے کا بوسہ لینا، او یا ظالم کا خنجر چلے گا۔ عزادارو بس آخری جملے اور میں نے ختم کیا، اچانک میرے مولا علی نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، بچے گھبرانے لگے، زینب کا دل گھبرانے لگا، بابا کیا ہو رہا ہے؟ آئے مولا علی نے فرمایا
فرمایا ہوگا اللہ کے رسول مجھے لینے آئے ہیں، تمہاری اماں زہرا مجھے لینے آئی ہے۔ اچانک علی کی آواز بند ہو گئی، ہائے زینب سر پیٹ کے رونے لگی، ہائے بابا ہم یتیم ہو گئے۔ روتے روتے عجب نہیں زینب بابا کے لاشے پہ گری ہو، عزادارو مجھے نہیں معلوم، ہائے آپ سوچ کے بتائیے زینب کو بھائیوں نے کیسے بابا کے لاشے سے جدا کیا ہوگا؟ ایک بھائی نے پیار سے ہاتھوں کو اٹھایا ہوگا، آئے بہن کو پرسا دیا ہوگا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی زینب، آج بھائی آپ کو بابا کے لاشے سے پیار سے اٹھا رہے ہیں، مگر کل کربلا میں سکینہ جب بابا کے لاشے پہ گرے گی کوئی پیار سے نہیں اٹھائے گا، شمر تازیانہ مارے گا، ایک ظالم تماچا مارے گا۔ میرے اللہ تجھے مولا علی کی غربت کا واسطہ ہماری قلیل سے عبادت کو قبول فرما، سب مل کے ماتم بھی کیجئے۔ مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو، مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو، مومنو ہے رار کا ماتم کر لو، خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مارے گئے، خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مارے گئے، بازو احمد مختار کا ماتم کر لو، مومنو ہے در کر ماتم کر لو، مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو، خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مارے گئے، خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مارے گئے، بازو احمد مختار کا ماتم کر لو، مومنو ہے در کر کر لو، مومنو ہے در کر رار کا ماتم مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو۔ ہاتھوں کو سروں سے بلند کیجئے، 5 مرتبہ امام زمانہ کو بلائیے، یا صاحب زمان مولا 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 جان، بلند آواز، یا صاحب زمان مولا 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 جان، یا صاحب زمان مولا مولا جان، یا صاحب زمان مولا مولا جان، یا صاحب زمان مولا 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 جان۔ اپنے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔